بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے طریقے سے پورا چیک اپ کرتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر پرزہ، ہر حصہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خامی رہ گئی ہے، یعنی کون سا نقص رہ گیا ہے۔ بہرحال لیکن بچہ پیدا ہو گیا، کچھ باتوں کا پتہ کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں چلتا۔ ہمارے زمانے کے اندر تو وہ پرانے نسخے، پرانی باتیں، پرانا طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر بچہ نہیں بولتا ہے تو کہتے تھے کہ وہ چڑیے کا کوئی چھوٹا سا بچہ لا کے اس کی بچے کی زبان کے اوپر رکھ کے وہ چڑیے کا بچہ بولے گا تو اس کے ذریعے سے بچہ بھی بولے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، لیکن یہ اس وقت ایک کہانی کے طور پر لوگ بتاتے تھے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب مثلا ایک بچہ ہے، 2-4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، وہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، صوفے پڑے ہوئے ہیں اس پہ جمپ کرتا ہے۔ اب اگر ماں باپ بھی روکتے ہیں کہ بیٹا یہ صوفہ ٹوٹ جائے گا، نیا صوفہ ہے، خراب ہو جائے گا، تو اس کے جو دادا دادی، نانا نانی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو نا بہو، یہ تو بچہ ہے۔ اب وہی بچہ جب 8، 9، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا ہو گیا اور ابھی بھی وہ صوفے پہ جمپ کر رہا ہے، ابھی بھی کود رہا ہے، تو والدین کو فکر ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ 8-10 سال کے بعد، لیکن بہت پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت کم ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ مکمل طور پر کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب اگر کام نہیں کر رہا تو اس انسان کی، اس بچے کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ بچہ کیسا ہوگا کہ جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، دماغ پورا فنکشن نہیں کر رہا، تو ایسے انسان کی زندگی کا کیا کہنا، یعنی کس طرح سے زندگی گزارے گا؟ جیسے میں نے پچھلے والیوم کے اندر بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کا سارا جو کنٹرول ہے وہ دماغ کرتا ہے، وہ دماغ کام کرتا ہے۔ تو خوشیوں کا جو احساس ہے وہ بھی دماغ کے ذریعے سے زبان پر آتا ہے، غم کا بھی احساس دماغ کے ذریعے سے ہی انسان کی زبان پر آتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی خوشی اور غم کا تعلق اس کے دماغ سے ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے دماغ پہ ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ گندگی میں بیٹھا ہے کہ پاکیزہ جگہ پر بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ دماغ کام نہیں کر رہا۔ بہت سے والدین کے گھر پہ ایسے بچے ہوتے ہیں۔ آج میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، آپ ان کو سنبھالتے ہیں گویا آپ خدا کو خدا کے کام میں مدد کر رہے ہیں، اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ ایک نیکی کا بہت بڑا خزانہ اس والدین کے حوالے کر دیا ہے جس کے گھر میں ایسی اولاد ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ عارضی طور پر تکلیف اور دکھ ہوگا، شاید آپ کہو گے کہ عارضی کا مطلب ساری زندگی، یس، لیکن انسان آہستہ آہستہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، اور اللہ کے کارخانے میں اس کا جو اجر ہے وہ آپ اور ہم پر بتا نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس دماغ نہیں ہے، کبھی بھی وہ الیکٹرک کے پلگ میں انگلی ڈال سکتے ہیں، اگر اوپر رہ رہے تو کبھی بھی اوپر سے چھلانگ جمپ لگا سکتے ہیں۔ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار ایسے ہی اتنا خوبصورت بچہ کہ آپ اس کو صحیح لباس پہنا دے تو ایک ہینڈسم لڑکا لگے گا، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا اس کا۔ اس کو اسی طرح سے اس کی ماں باندھ کے رکھتی تھی، اور وہ لڑکے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ اگر زنجیر بندی ہوئی نہیں ہے تو خود ہی آ کے زنجیر اپنے پاؤں میں ڈال دیتا تھا۔ شرارت بہت ہو گئے، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اس کے پاس دماغ نہیں ہے، تو وہ بڑا سخت لفظ ہے جو کہ نہیں بولا جاتا، اسپیشل نیڈ کے بچے کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے کلچر کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو میں یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی حالت ہوتی ہوگی ان کی؟ دماغ نہیں ہے، صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس وجہ سے پورا جسم ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ دماغ ہے۔ وہ دماغ ہے۔ ہر انسان کو دماغ دیا ہے، ہر انسان کو سوچنے صلاحیت کے قابل بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی یہ دماغ سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو وہ دماغ جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کے فضلوں میں سے ایک افضل چیز ہم کو ملی ہے، اس دماغ کو اب جیسے میں نے کہا کہ اگر دماغ میں گوبر بھرا ہے تو زبان پہ بھی گندگی آئے گی، اگر دماغ میں گوبر بھرا ہے، بد نظری بھری ہے، تو آنکھوں کے ذریعے سے غیر عورتوں کو لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ دماغ بے قابو نہ ہو جائے، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین تابع میں کر دے، سرنڈر کر دیں اس کو، اپنے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں کر دیں، یعنی اس کو اپنے آپ سپرد کر دیں۔ جب اپنے دماغ کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے اور آپ وہی کام کریں گے، وہی باتیں سنیں گے، وہی چیزیں دیکھیں گے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دماغ کو اسی طرح سے
کام میں مصروف رکھے گا، پھر ہماری زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلیں گے، ہماری آنکھوں سے کبھی بد نظری نہیں ہوگی، پرائے پیسے کے اوپر کبھی بھی نظر نہیں پڑے گی، ہمارے کان کبھی بھی گیلا غیبت یا کسی کی برائی نہیں سنیں گے، کیونکہ دماغ اللہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ دماغ کو ہم نے ادھر ادھر جانے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، حضور اکرم کے احکامات، حضور اکرم کی زندگی کو ہم نے اپنے دماغ کو اس کے سائے میں دے دیے، اس کو سپرد کر دیے۔ اب ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ہمیں سجھاتا ہے، اب ہم وہی چیز کہتے ہیں جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے رحمتیں اتنی زیادہ دی ہے، یہ زبان کیوں دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ ہم اس کا ذکر اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت جو دماغ ہم کو ملا ہے، یہ سرنڈر کر دیں، تحویل میں دے دیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کو، پھر دیکھیے وہ کیا کمال دکھاتا ہے۔ پھر دیکھیے ایک جنگ کے بعد ایک بادشاہ جب رات کو، پہلے تو بڑے اصولوں کی جنگ ہوتی تھی، اب تو خیر رات کو جنگ بند ہو گئی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے جگہ پہ چلی جائیں۔ اب یہاں پہ جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ اپنے اس خیمے کی طرف آ گئی، لوگوں نے، سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا۔ اس کے سپہ سالار نے کہا اپنے گھوڑوں کو کھلا مت چھوڑو، ان کو باندھ کے رکھو، کیونکہ اگر تم نے اس کو کھلا چھوڑا اور ان گھوڑوں کی عادت ہو گئی ادھر ادھر گھاس میں منہ مارنے کی، تو جب جنگ کا وقت ہوگا تم اس کو کہیں اور لے جانا چاہو گے اور یہ کہیں اور جانا چاہے گا، تم اس کو کہیں اور لے جانا چاہو گے اور یہ کہیں اور جائے گا، اس لیے اس کو باندھ کے رکھو۔ تو اس کا جو خلاصہ بتایا وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھوڑا ہمیں دیا ہے، یعنی دماغ دیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں باندھ دو، حضور اکرم کی زندگی کے ساتھ ہمارے دماغ کو باندھ دو، اور جب باندھو گے تو پھر وہی یہ دماغ کرے گا جو اللہ چاہتا ہے، اور پھر اللہ تو ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں اور برکاتیں دے گا، اور زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جس میں وہ خوش ہوتا ہو، وہ کام وہی کرائے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہو، اس کی رضا ہو۔ تو ہمارا دماغ ایک گھوڑے کی مانند ہے، اس کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔